بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کا مہینہ عربی تاریخ کے اعتبار سے 7واں مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں 3 کام ضرور کریں۔ سب سے پہلا کام کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہو تو پابندی سے یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغ لنا رمضان۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ رجب کا مہینہ اور اس کے بعد والا مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہے، ان دونوں مہینے میں ہمارے لیے برکت ڈال دے کہ ہم عبادتیں زیادہ سے زیادہ کریں، گناہ ہم نہ کریں اور ہماری زندگیوں میں کوئی بھی پریشانی اور دقت نہ آئے، روزی بے حساب ملے۔ تو رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال دے۔ اور بلغ لنا رمضان، اور اسی دعا میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہماری زندگی رمضان تک دے دے، تاکہ اس سال رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے، اعتکاف کر کے اور قرآن پڑھ کے جتنا ہو سکے ہم اپنے پچھلے گناہوں کو مٹا سکیں اور زیادہ نیکیاں لے کر کے اس دنیا سے جائیں۔ تو یہ دعا میں ہم یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس لیے پابندی سے یہ دعا پڑھیں۔ یہ ایک ہی دن دعا پڑھنے والی نہیں ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہوا، ایک مرتبہ پڑھ لیے بات ختم، نہیں۔ یہ کوئی چاند دیکھنے کی دعا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لیے ختم ہو گیا، بلکہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں بھی اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں تو کثرت کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں، اللہ کبھی بھی تو قبول کر لیں گے۔ تو سب سے پہلا کام رجب کے مہینے میں ہم اس دعا کو یاد کر کے اہتمام سے پڑھا کریں۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ ابھی سے دل میں یہ پختہ ارادہ کریں کہ رجب کے مہینے کے بعد جو شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بعد جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں ہم پورے روزے رکھیں گے، رات میں پوری تراویح پڑھیں گے اور آخری 10 دن کا اعتکاف بھی کریں گے۔ قرآن رمضان کے مہینے میں پابندی سے پڑھیں گے، نیکیاں کریں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ تو ابھی سے رجب کے مہینے میں یہ دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں یہ ساری عبادتیں کریں گے، اس لیے کہ انسان پہلے ارادہ کرتا ہے، بعد میں کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، وہ انسان اچھے طریقے سے اس کام کو انجام دیتا ہے۔ جیسے اگر کسی آدمی کو ڈاکٹر بننے کا ارادہ ہے تو پہلے سے وہ پختہ ارادہ کرے گا کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، دماغ میں اس کو رکھے گا اور پھر پڑھائی کرے گا، تو اس میں اللہ کی مدد بھی ہوگی اور وہ آدمی محنت کے ساتھ اس کام کو کرے گا۔ اسی وجہ سے دوسرا کام رجب کے مہینے میں یہ کریں کہ دل میں پختہ ارادہ رکھیں کہ اس سال جو رمضان کا مہینہ آئے گا، اس رمضان کے مہینے میں ہر عبادت کو ہم پابندی کے ساتھ کریں گے اور کوئی بھی گناہ ہم نہیں کریں گے۔ اور تیسرا کام اور آخری کام رجب کے مہینے میں ہم یہ کریں کہ رجب کے مہینے میں اور اس کے بعد جو آنے والا شعبان کا مہینہ ہے، ان دونوں مہینے میں پابندی سے عبادت کریں، عبادتوں میں بڑھا دیں، عبادتوں میں اضافہ کر دیں اور گناہ کو کم کر دیں۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اس نیت سے کہ رمضان کی ہم تیاری کر رہے ہیں کہ جب ہم رجب اور شعبان کے مہینے میں زیادہ نماز پابندی سے پڑھیں گے تو پھر رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ہم رجب اور شعبان کے مہینے میں پابندی سے روزے رکھیں گے جتنا ہو سکے تو پھر روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے گی اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے
تو پھر قرآن کی تلاوت کی عادت بن جائے گی اور رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے رجب اور شعبان کے مہینے میں ہم تیسرا کام یہ کریں کہ عبادتوں کو پابندی سے کریں اور زیادہ عبادت اہتمام سے کریں۔ کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ 27 رجب کو ہی کریں گے یا 22 رجب کو ہی کریں گے یا 7 رجب کو ہی کریں گے، یہ کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، بلکہ رجب کا کوئی بھی مہینہ اور تاریخ اور دن ہو، شعبان کا کوئی بھی دن ہو، ہم اہتمام کے ساتھ عبادت اس نیت سے کریں کہ ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، رمضان کے لیے مشق کر رہے ہیں، رمضان کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں۔ اگر اس نیت سے کریں گے تو پھر رمضان کے مہینے میں عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم سب مسلمان یہ عہد کریں کہ یہ 3 کاموں کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔